اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ یونس آیہ 107۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری یا تنگ دستی میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے تو تکلیف دور نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وہی عطا کرتا ہے اور وہی محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ خیر کا یعنی عافیت، صحت، خوشحالی اور مدد کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے فضل اور احسان کو روک سکے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ فاطر آیہ 2۔ اس کائنات میں نفع نقصان کا سلسلہ کیسے جاری ہے؟ اس کائنات میں نفع نقصان کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق جاری ہے۔ انسان اگر خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے تو اسے نفع مل سکتا ہے، انسان اگر شر اور نقصان کے اسباب اختیار کرے تو اسے نقصان ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو انسان بچ نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے انعامات، فضل اور رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ انسان نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ انسان سنت الہی کے مطابق چل کر نقصان سے بچ سکتا ہے۔ انسان نقصان کے اسباب سے بچ کر نقصان سے بچ سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کو نقصان کے اسباب کا علم ہو۔ اگر انسان کو نقصان کے اسباب کا علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اور آہ و فریاد کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا کہ ہم نقصان سے بچ سکیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ملتا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل تب ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق خیر اور نفع کے اسباب اختیار کرے۔ اگر انسان کو خیر اور نفع کے اسباب کا علم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان کا علم حاصل کرے۔ انسان خیر اور نفع مند علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ غفور کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا، یعنی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ تمام لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مغفرت کے اسباب کی توفیق سے نوازتا ہے۔ بندہ جب ان اسباب پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تب معاف فرماتا ہے جب بندے اپنے رویے کو بدل لیں اور سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ قرآن کی 3 آیتوں نے مجھے سارے جہاں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس کہتی ہیں، یہ قرآن کی 3 آیتوں نے مجھے سارے جہان سے بے نیاز کر دیا۔ ایک سورہ یونس کی آیا 107، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوائے سے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ دوسری سورۃ فاطر کی آیا 2، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والے نہیں۔ اور تیسری سورۃ ہود آیا 6، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کہہ دیں لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جس نے ہدایت کو اپنایا وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں۔ سورۃ یونس آیا 108۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیں لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ندا ہے جس کی ابتدا مکہ سے ہوئی۔ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، بلا شبہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، یعنی تمہارے پاس سچا دین آ گیا ہے جو قطعی حق ہے، جس کی تائید دلائل سے ہوتی ہے، جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اس نے اپنی رحمت سے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں تمہاری تربیت کے لیے ہدایات ہیں۔ اس قرآن کی وجہ سے ہدایت اور گمراہی کا فرق واضح ہو گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے ہدایت کو اپنایا، جس نے ایمان اور اتباع کے ذریعے ہدایت پالی، تو اس کی ہدایت کا ثواب اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ جب وہ اس کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے گا تو دونوں جہانوں کی سعادت ملے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ذریعے سیدھا راستہ پا لیا، یعنی اس نے حق کو جان کر سمجھ کر اسے ہر چیز پر ترجیح دی، وَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ بلا شبہ اپنے ہی لیے ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی جس نے ہدایت کو اپنا لیا، اس پر عمل کیا، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 7۔ بندوں کے اعمال کا ثواب انہی کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے نیاز ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ سورۃ النمل آیا 40۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، جس نے قرآن اور رسول کے ساتھ کفر کیا، جس نے شرک، کفر اور تکذیب پر اصرار کیا، تو اس کی گمراہی کا بدلہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ وَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، یعنی جو حق کے علم یا اس پر عمل سے روگردانی کر کے ہدایت کی راہ سے بھٹک جائے، وہ اپنے لیے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میں تم پر کوئی حاکم نہیں کہ تمہارے اعمال کی نگرانی کروں اور ان کا حساب کتاب رکھوں۔ میں تم کو جبری مومن نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے،
وہ تمہارا وکیل ہے، میں تو محض تمہیں جگانے والا ہوں۔ ہدایت اور ایمان تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جب تک مہلت ملی ہوئی ہے اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرو۔ دعوت اسلامی کا اصل کام اعلان حق کا کام ہے، حق کو زوردار اور دو ٹوک انداز میں پیش کرنا۔ کسی گروہ پر دعوت حق کا پیغام پہنچانے کا کام تب عطا ہوتا ہے جب داعی حق کو دلیل کے ذریعے واضح کر دے، جب داعی اس کا ثبوت دے دے، جب وہ حق پہنچانے کے معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہو۔ دعوت کے مخاطبین پر تب حجت تمام ہو جاتی ہے جب داعی نفع نقصان سے بالا تر ہو کر حق کی مکمل شہادت دے، جب داعی ہر تکلیف، مصیبت اور ناگوار حالات میں اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے، جب داعی حق کو دلائل کے ساتھ پوری طرح واضح کر دے تو مخاطبین پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے معاملے میں لوگوں کو کیا اختیار دیا ہوا ہے؟ جو ہدایت اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہے اس کا بھی اختیار ہے، اگرچہ اس کے لیے گمراہی تباہ کن ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سورۃ یونس آیہ 109۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حق کی اتباع کرتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی اتباع کریں، جو عمل کرنے کے لیے کہا اس کی پابندی کریں، جس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے اس کی دعوت دیں۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، یعنی اپنی دعوت اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر کریں، دعوت میں لوگوں کو ایذا کو برداشت کریں۔ یہ صبر کی بلند ترین نوع ہے اور اس کا انجام بھی قابل ستائش ہے۔ سستی اور کسل مندی کا شکار نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، بلکہ اس پر قائم و دائم اور ثابت قدم رہیں۔ حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ یقیناً وہ حکمت اور عدل کے ساتھ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور صراط مستقیم پر قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ آپ کو آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں دلائل و براہین کے ذریعے سے نصرت عطا کرنے کے بعد شمشیر و سناء کے ذریعے سے فتح و نصرت سے نوازا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ہر قسم کی حمد و ستائش اور ثنائے حسن، جیسا کہ اس کی عظمت اور جلال، اس کے کمال اور اس کے بے پایہ احسان کے لائق ہے۔ داعی کا اصل کام وحی کی پیروی کرنا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی ذات پر اپنے رب کی مرضی کو قائم کرنا اور دوسروں کو رب کی رضا کی طرف بلاتے رہنا۔ وحی کی پیروی کے لیے صبر، خیر خواہی اور حکمت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب دعوتی کام اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں کہ دعوت کا کام اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا داعی بنائے جو اپنا تن من دھن لگا دے اور اس پر جمع رہے اور صراط مستقیم پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی راستہ دکھائے اور ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم خود قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔